اندر لے کے جاتے ہیں، ان کنجروں کا نام انہوں نے خدا رکھا ہوا ہے کہ بھئی خدا نے خلیفہ بنا دیا۔ بھی کون سے خدا نے خلیفہ بنا دیا؟ کون سا خدا تم نے، کون سا لولا لگڑا خدا تم نے اندر بٹھایا ہوا ہے جو تمہارے خلیفہ بنا رہا ہے؟ بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، لیکن جب سے میں نے جمبا صاحب کے خطبے سنے اور میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بنائے گا کیونکہ شریعت ان کی ہے اور یہ سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن یہ پیپ زدہ پھوڑے مرزا صاحب کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ کیا کیا جا سکتا ہے ان کا؟ کبھی یہ آپ کے اوپر آپ کو گالی دیتے ہیں، کبھی یہ عامر نذیر کو گالی دیتے ہیں، کبھی یہ طارق چوہان صاحب کو گالی دیتے ہیں۔ یہ تو گالی باز لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں۔ اور ان کی برانڈ پہ جاؤ، اگر ان کی بات کا جواب دو تو یہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ سننے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ بے شرمی کے پہاڑ چڑھ چکے ہیں یہ۔ کن لوگوں کے لیے ریویو کس چیز کا ریویو لینا ہے؟ کس چیز کا ریویو لینا ہے؟ جب تم نے ایک بندہ جج مقرر کر لیا، اس کو جزاک اللہ کہہ دیا، اس کو بھائی کہہ دیا، اب بھائی کی بیٹی کو گالیاں دے رہے ہو؟ ہیں بے شرم لوگ یہ یار، بے شرم لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنا بھی توہین ہے، حد تک ہے۔ جی فرمائیے۔ پیر صاحب، میں اب آپ کہیں گے میں سن رہا ہوں۔ جی اکبر صاحب، آواز نہیں پہنچ رہی۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی؟ آپ پانی کھول رہے ہیں اس لیے۔ اچھا اچھا، میری آواز آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ پانی کا ایک گلاس لیں، ان کے کالے منہ پر پھینکے تاکہ ان کی گندگی دھلے، پھر ان کو ہوش آئے گی۔ ان کو ہوش کہاں آنا؟ شاید آ جائے، شاید آ جائے۔ یہ یورپ میں پاسپورٹ ملنے کو یہ اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ بھئی یورپ میں تو پاسپورٹ مسلمانوں نے بھی لیا ہوا ہے، عیسائیوں نے بھی لیا ہوا ہے، ہندوؤں نے بھی لیا ہوا ہے، سکھوں نے بھی لیا ہوا ہے۔ یہ کیا اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ کا فضل نظر آتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج مسلم امہ کے سامنے آپ لوگ حج پہ نہیں جا سکتے ہو، جاتے ہو تو چھپ کے جاتے ہو، جاتے ہو تو جھوٹ بول کے جاتے ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ وہ مرزا مسرور کہتا ہے میں نے اپنا حج کے لیے اپنا متبادل بھیج دیا۔ میں نے کہا تو اپنے گھر میں اپنا متبادل بھیج، اگر تیری بیوی اس کو قبول کر لیتی ہے تو تیرا حج بھی اللہ قبول کر لے گا۔ تو جھوٹا آدمی ہے، تو فاسق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے خلیفے ان کے، جھوٹے لوگ یہ۔ ہم 1000 جھوٹ ان کا سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ جب ان کے خلیفے ہی نہیں مان رہے جھوٹ کو تو یہ کیا مانیں گے؟ جی جی جی، ایسا ہی ہے۔ بات سامنے کی ہو نا، اسی وقت جھوٹ بول دیں گے، بات کو بدل کے، بالکل۔ خود بات کر کے خود تو کے پھر خود چاٹتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے بھائی، کیا کریں؟ اللہ نے ہدایت دے۔ اگر یہ ہدایت کے قابل ہے تو بھئی ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو، یہ ہے پورا جملہ۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ مسئلہ ہے کیا بیسیکلی؟ پیر صاحب یہ اللہ معاف کرے، یہ اسلام کے اندر اسٹل عورت خریدنا اور اس خرید کے نکاح بھی نہ کرو، اپنے ساتھ رکھو یا بیچو عورت کو، یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ ختم ہو گیا تھا نا؟
क्या ख़त्म हुआ था? ऐसा था ही यही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये खरीदने बेचने वाला तो कारोबार कभी भी नहीं आया इस्लाम में। ये इस्लाम से पहले था मेरे भाई, उसको इस्लाम ने ख़त्म ये कर फिर दिया। वो 1122 बकवास कर रहा है एक जगह पे बैठा। वो तो है ही नहीं तो बकवास, लेकिन तो उसके यही साथ पता है कौन कौन बैठे हैं? वो काज़मी बैठा है, वो शुएब बैठा है, और पता नहीं कौन कौन बैठे हैं, और वो बोल ही जा रहा है बार बार कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की खरीदी थी, और वो बोल रहा है और ये सुन रहे हैं। तो ये क्या करें भाई? कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोंडियों के साथ निकाह मतलूब हो, ना कि शहवत, और उनके साथ निकाह करो। अच्छा एक और मिनट, और इससे आगे क्या बात होगी? फिर से मुझे ये बताएं कि ये जो सा लोंडियों वाला मामला था कि जो ये जंग के अंदर लोंडी होती थी, वो मुसलमान तो नहीं होती थी ना? मुसलमान को तो लोंडी नहीं बनाते थे ना? भाई मुल्क यमीन जो जंगों में वो आपके हिस्से में आ गई, वो वक्त का जो आपका अमीर होगा, लेकिन जंग वो जो इस्लाम के लिए लड़ी गई हो, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए लड़ी गई हो, मुल्कों का नहीं।